اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ آج ہم گفتگو جو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اس عنوان سے ہوگی کہ ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کتنے طریقے سے ممکن ہے، اور اس میں آیا ہمارا کوئی عمل دخل ہے اس میں یا نہیں ہے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو یہاں پہ چونکہ اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی دعائیں، اتنا بڑا مقام، اتنا فوز عظیم، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں، احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روح سے کی روشنی میں پیش کر چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حجت خدا کی نصرت کرنا چاہتے ہیں آپ یا نہیں کرنا چاہتے؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیاری کریں۔ تو یہاں پہ بالکل بغیر وقت ضائع کیے میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ حجت خدا کا ظہور دو طریقے پہ ممکن ہے، بالکل اسی طریقے سے جس کا خدا نے اجل یا تقدیر جس طرح دو قسم کی بنائی ہے، ایک اجل مبرم ہے، ایک اجل معلق ہے۔ اجل تقدیر کو بھی کہتے ہیں، تقدیر مبرم و تقدیر معلق، اس کو بھی اس طرح سے بھی یہ تعبیر بھی اس کی بن سکتی ہے۔ تو اجل کہیں یا تقدیر وہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مبرم اور معلق دونوں لفظوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اجل معلق اس تقدیر کو کہتے ہیں کہ جو خدا نے اپنے علم کی بنا پر ایک حتمی چیز لکھ دی ہے کہ مثلاً کہ فلاں شخص کی زندگی 60 سال ہے، 60 سال اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اور اس گھنٹے کی آخری ساعت یہ ہوگی، یہ حتمی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو مبرم کہتے ہیں، یہ اجل مبرم ہے۔ اس کے برعکس جو دوسری تقدیر ہے جس کو اجل معلق کہتے ہیں، معلق اسباب تعلیق ہے، تعلیق یعنی کسی چیز کا لٹکا ہوا معلق ہونا، اس طرح سے کہ حالات پر کوئی چیز موقوف ہوتی ہے، ایسی تقدیر کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ یعنی آپ سادہ لفظوں میں اگر یوں کہیں کہ ایک تقدیر وہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور حالات پہ موقوف ہوتی ہے، اور ایک تقدیر وہ ہے کہ جو بالکل حتمی شکل میں ہوتی ہے، اس کو ہونا ہی ہونا ہے، بندہ کچھ بھی کر لے اس میں تغیر و تبدل نہیں ممکن نہیں۔ لیکن جو اجل معلق ہے، جو حالات پہ موقوف ہوتی ہے، اس میں تغیر و تبدل ممکن ہوتا ہے، البتہ اب کس طریقے سے ہوگا اس میں بہت سارے اعمال، مثلاً انسان کو حکم دیا گیا کہ صدقہ دیں، تو صدقہ آپ نکالیں گے تو عین ممکن ہے کہ کسی مصیبت سے بچ جائیں، اور وہ مصیبت موت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور حادثے کی شکل میں ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے، دشمن کی شر کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو صدقہ دیا، اس بیماری سے، اس شر سے محفوظ ہو گئے، حادثے سے محفوظ ہو گئے۔ تو جس انسان کی موت بھی دو طریقے سے آ سکتی ہے، ایک وقت مقرر ہے جس کو اجل مبرم کہتے ہیں، اس کے تحت آئے گی، وہ آ گئی تو پھر تو آگے پیچھے ممکن نہیں ہے، پھر تو اسی وقت پہ اسی لمحے پہ آنا ہے۔ لیکن ایک ایسی موت ہے کہ جو بالکل حالات پہ موقوف ہوتی ہے، آپ صدقہ دیں، عین ممکن ہے حالات بہتر ہو جائیں، وہ تقدیر معلق جو بالفعل ہونا تھی آپ کے صدقے کی وجہ سے، یا یتیم کے ساتھ شفقت کی، کسی محتاج کی مدد کر دی، یا مثلاً خدا کی معصیت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تو ایسی صورت میں تقدیر معلق جو ہے فعلیت اختیار نہیں کرتی، وہ
اوپر اٹھ جاتی ہے۔ یہ آپ یوں سمجھے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بارات کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ بارات کے ساتھ ایک دلہن ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کی آخری شب ہوگی اس دلہن کی، جس کی شادی آج ہو رہی ہے، جس کو بیاہ کے لے کے جا رہے ہیں، اس کی زندگی کی آخری شب ہوگی۔ تو اب وہ لے گئے، شب گزر گئی، اگلا دن طلوع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ وہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود چل کے وہاں پہ آئے، اس گھر میں جہاں پہ وہ شادی والا گھر تھا، تو اس دلہن سے ملاقات کی تو فرمایا کہ میں نے یہ خبر دی تھی کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری شب ہے، بتاؤ کوئی عمل کون سا تم نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولا کچھ بھی نہیں، کوئی خاص بڑا عمل نہیں کیا۔ کہا نہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا آپ کے ذہن میں؟ کہا میں نے رات کو سونے سے پہلے صدقہ دیا تھا، صدقے کا لفظ سننا تھا، تو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا تکیہ اٹھایا تو نیچے ایک سام بیٹھا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ موت کا پیغام لے کے آ چکا تھا، تمہارے صدقے نے اس کو پیچھے روک دیا ہے، یہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو تقدیر معلق جو ہوتی ہے اس کے تحت بھی موت آ سکتی ہے، اور تقدیر مبرم کے تحت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو تقدیر مبرم کے تحت آئی تو پھر اس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں، آپ صدقات دیتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، وہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ اس طرح گوناگوں دسیوں مثالیں احادیث کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، عرفی طور پہ بھی دی جا سکتی ہے۔ میں ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حجت خدا کا ظہور بھی ان دونوں تقادیر کے تحت ممکن ہے، تقدیر معلق کے تحت بھی اور تقدیر مبرم کے تحت بھی۔ تقدیر معلق کے تحت اگر کروانا ہے ظہور تو یہ بشرطہ و شروطہا، اس کی شرطیں ہیں، لیکن تقدیر مبرم کے تحت ہو تو اس میں پھر ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی دخالت نہیں رہے گی، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، پھر وہ تو حتمی وقت ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کمال تشیع یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کریں کہ وقت کے امام کا ظہور وقت مقرر سے پہلے ہو جائے۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ سے حضرت سعد بن عبادہ حج کے موسم میں مکہ میں پہنچتے ہیں اور آقا دو جہان سے ملاقات کرتے ہیں اور آقا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کر کے دعوت دیتے ہیں کہ مولا آپ مکہ والے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے، میرا قبیلہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، بنی خزرج کا، مولا میں اپنے جوانوں کی ضمانت دیتا ہوں، ہمارا پورا قبیلہ اپنی عزتیں، اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ آپ کے دفاع کی خاطر صرف کر دے گا، دریغ نہیں کریں گے، مولا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اب مدینہ سے دعوت مل رہی ہے، لیکن میرے آقا آگے سے کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا آگے سے شرطیں رکھ رہے ہیں کہ تمہاری دعوت تو ہو گئی لیکن پوری تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے تم اپنے قبیلے کی تو ضمانت دیتے ہو لیکن ایک قبیلہ کافی نہ ہوگا، اس لیے یہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، یہ شرطیں پوری کرو، اگلے سال اسی موسم میں پھر آؤ، اسی مقام پہ اسی دن پہ ملاقات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، حالات کیسے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے میرے آقا کو مدینہ آنے کی دعوت دی ہے۔ ہجرت کے بہت سارے گوناگوں اسباب اور علل ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ، اب سال بھر وہ جو شرطیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ پوری کرتے رہے۔ اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو حضرت سعد بن عبادہ چلے، لیکن اکیلے نہیں، 5 قبیلوں کے اور بھی سردار ان کے ساتھ شامل تھے، تو 5 قبیلوں کے یعنی ٹوٹل 6 قبیلوں کے سردار ہو گئے۔ انہوں نے پھر اسی مقرر وقت پہ آ کے مکہ کے اندر رسول اللہ سے ملاقات کی اور اپنی بیعت کی پیش کی کہ آقا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم اپنے پورے قبیلوں کی ضمانت دیتے ہیں، ہم ضامن بنتے ہیں، ہمارے قبیلے، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے مرد سب
آپ پر قربان ہیں، آپ مدینہ میں تشریف لائیں۔ جب 6 قبیلوں کے سردار دعوت دے رہے ہیں، آقا دو جہان شرطیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ جب شرطیں اور بڑھا دیتے ہیں تو ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں پہلے تم پچھلے سال اکیلے تھے، اب 6 قبیلے، تو 6 قبیلے مل کر یہ شرطیں پوری کریں، اگلے سال پھر آؤ، پھر دیکھتے ہیں۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے، مظالم کا شکار ہیں لیکن جلد باز نہیں ہے ہماری طرح، نفس مطمئنہ ہے۔ خدا نے ان کو خلق ہی ایسے کیا ہے، ان ہستیوں کو بنایا ہی ایسا ہے۔ وہ 6 قبیلوں کے سردار واپس سے سال بھر شرطیں پوری کرتے رہے۔ اگلا سال پھر جو تیسرا سال جب آیا حج کا موسم، تو اب جب حضرت سعد بن عبادہ چلنے لگے تو 72 قبائل کے سردار، یعنی یوں سمجھے کہ 72 قبیلے اور تھے ان کے سردار، اور 73واں قبیلہ ان کا اپنا تھا، ان کے سردار یہ خود تھے۔ تو 73 قبیلوں کے سردار آئے، مکہ میں آ کے آقا دو جہان سے ملاقات کی۔ 73 قبیلوں کے سرداروں نے اپنی اپنی بیعت پیش کی، ضمانت دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول تو پہلے کیا، تو اس لیے شرطیں رکھ رہے تھے، تو پوری کرتے ہوئے انہیں کو 3 سال لگ گئے۔ تو آقا دو جہان نے اب ہجرت کی تیاری کی۔ وہ جو بعد میں قتل کا منصوبہ اور پھر چکو، وہ تو اس لیے کہ نہائی قدم تھا مشرکین مکہ کا کہ یہ اب چلے گئے تو پھر ہم ان کا کچھ کر نہیں سکیں گے، رستہ نہیں روک سکیں گے، لہذا ان کو جانے نہ دو، ان کو جانے سے پہلے ان کو گھر پہ حملہ کریں، دھاوا بولیں، ان کو قتل کر دیے۔ تو یہ ان ملائین کا منصوبہ، لیکن ایک تدبیر خدا کی، ایک منصوبہ خدا کا ہوتا ہے، تو یقیناً تدبیر خدا ہی غالب آتی ہے۔ دشمن چاہتا ہے اللہ کا نور بجھ جائے، لیکن خدا کہتا ہے میں اپنے نور کو تمام کر کے رہوں گا۔ اچھا، آقا دو جہان نے ہجرت کی، مدینہ میں پہنچے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ رہے، تو اس کے بعد طائف کی باری آئی، تو طائف سے دعوت نامہ کو نہیں آیا، تو میرے آقا خود چلے گئے، کسی کے بلانے پہ نہیں گئے۔ یا رسول اللہ، ہم یہاں ناک کی شکلیں رکھتے ہیں لیکن سوال کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مدینہ والے دعوت دے رہے تھے، آپ شرطیں رکھ رہے تھے، طائف سے بلایا کسی نے، آپ خود چلے گئے، حتیٰ طائف میں پھر آپ پہ ظلم ہوئے، آپ کا بدن لو لخان ہوا، زخمی ہوا۔ آقا دو جہان کا بہت مظالم اہل طائف نے ڈھائے ہیں میرے آقا پہ، میرے مولا پہ بہت مظالم ڈھائے گئے۔ تو یہاں مومنین کرام آیا، یہ کنٹراڈکشن ہے آقا کے فعل میں۔ کنٹراڈکشن کسی مولوی صاحب کے فعل میں آ سکتی ہے، یہ کائنات کے مولا ہے، اللہ کی مشیت کے ترجمان ہے، اس کی وحی کے امین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کنٹراڈکشن نہیں تھا۔ تو اصل پھر کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ مدینہ والے جب دعوت دے رہے تھے، مدینہ میں بھی آنا تھا، طائف میں بھی جانا تھا، مدینہ میں بھی آنے کا ایک وقت مقرر تھا، طائف میں بھی جانے کا ایک وقت معین تھا، وقت معین تھا، لیکن مدینہ والے وقت سے پہلے بلا رہے تھے۔ تو وقت سے پہلے بلا رہے تھے تو میرے آقا آگے سے شرطیں رکھ رہے تھے۔ وہ جب شرطیں رکھیں تو انہوں نے 3 سال شرطیں پوری کرنے میں لگا دیے، لیکن پھر بھی کریڈٹ جاتا ہے اہل مدینہ کو کہ آقا علیہ السلام کی آمد وقت مقرر سے پہلے کروا لی، لیکن جب طائف کی باری آئی تو اس کا وقت مقرر آ چکا تھا، اب کوئی بلاتا نہ بلاتا جانا ہی جانا تھا۔ اب مظالم ہوں، اب سختیاں ہوں، اب مصیبتیں ہوں، وہاں پہ سب کچھ برداشت کریں گے، لیکن جانا ہے، حکم خدا، حتمی وقت آ چکا تھا۔ مدینہ کے ابھی آنے کا حتمی وقت تھا، طائف میں بھی جانے کا حتمی وقت تھا، لیکن مدینہ والے وقت سے پہلے بلا رہے تھے۔ ہم بھی جب امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، جتنی مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں،
یہ صرف اس جملے کو سمجھانے کے لیے پیش کی ہیں کہ حجت خدا عجل اللہ فرجہ الشریف کو جب ہم کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوان و انصار، پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل پیدا فرما، ان کے ظہور میں عجلت اور جلدی پیدا فرما، ان کو اس نے ظہور جلدی سے جلدی عطا فرما، اور ہم نے ان کے انصار و عوام نے شامل فرما۔ تو حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ اسیر و بصیرت جدی رسول اللہ، میری وہی سیرت ہے جو میرے نانا جان کی سیرت ہے۔ کیسے کہ میرے نانا جان وقت سے پہلے اگر مدینہ والے ان کو دعوت دیتے ہیں تو میرے نانا جان آگے سے شرطیں رکھتے ہیں، تم مجھے وقت سے پہلے بلانا چاہتے ہو، میری بھی کچھ شرطیں ہیں، یہ شرطیں پوری کرو۔ وہ کتنی شرطیں ہیں؟ وہ 10 شرطیں ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم شرطیں پیش کریں گے، جو علائم ہیں ان کو ہم پیچھے کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ حتمی علامات اور غیر حتمی علامات تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے ہم پیش کریں گے۔ لیکن امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور اگر وقت سے پہلے کروانا ہے تو پھر وہ شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 10 شرطیں ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، میرا خیال ہے گفتگو لمبی ہو جائے گی، یہیں پہ روکتے ہیں کہ ایک مطلب صرف تذکر کے طور پہ کہ جس طرح موت 2 طریقے سے آ سکتی ہے، وقت مقرر پہ بھی آ سکتی ہے، وقت مقرر سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی آمد مدینہ میں وقت مقرر سے پہلے ہوئی، طائف میں جب گئے تو وقت مقرر پہ گئے۔ وقت مقرر سے پہلے تقدیر معلق کے تحت ہے، وقت مقرر پر تقدیر مبرم کے تحت تھا۔ حجت خدا کا ظہور بھی اسی طریقے سے 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک وقت مقرر سے پہلے، ایک وقت مقرر آنے پر۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ایک اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی امت نے اسحاق علیہ السلام کو بہت ستایا، بہت تکذیب کی۔ خدا نے اپنے نبی کی اذیت کو، پھر اس کی قدر ڈالی کہ میرے نبی پر اتنا ظلم ڈال رہے، خدا نے اعلان کر دیا کہ تم نے میرے نبی کی تکذیب کیا اس قدر شدت کے ساتھ، تو میں تمہارے اوپر اب 400 سال مسلسل عذاب نازل کرتا رہوں گا، عذاب آتا رہے گا۔ اور یہ عذاب پتھروں کی شکل میں نہیں ہے، آگ کی شکل میں نہیں، بلکہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوتے رہیں گے۔ جیسے آج پوری دنیا میں، اور اس دنیا میں ہم بھی شامل ہیں، ہماری حالت ہے، ظالم حکمران ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو پچھلے ظالم کے ظلم کو یاد کرتے ہیں تو جو موجودہ ہوتا ہے کہتے ہیں وہ پچھلا بہتر تھا اس سے، حتیٰ ہوتا وہ بھی ظالم ہی ہے، بہتر کوئی بھی نہیں ہوتا ان میں، ظالمانہ نظام ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ تم پر ظالم حکمران اب مسلط ہوتے رہیں گے۔ مومنین کرام ذرا اس پہ غور کریں، اب ظالم حکمران ان پہ مسلط ہونا شروع ہوئے۔ 230 سال تک مسلسل ظالم حکمرانوں کی شاہی رہی اس امت پر، اس قوم پر جنہوں نے جناب اسحاق علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ ان 230 سالوں میں ظالم حکمران اس طرح مسلط ہوتے رہے کہ وہ ان کے جوانوں کو قتل کرتے تھے، ان کے ضعیفوں کو، بوڑھوں کو قتل کرتے تھے، بچوں کو غلام بناتے تھے، عورتوں کو کنیزیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکا تھا۔ 230 تو عذاب کتنا آنا تھا؟ 400 سال، 230 سال۔ روایات بتاتے ہیں کہ جب 230 سال تک مسلسل عذاب آتا رہا، تھک گئی یہ قوم یہ سختیاں جھیل جھیل کے، بالآخر جو کچھ سمجیدہ لوگ تھے انہیں اپنے جرم کا احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اپنے نبی کی تکذیب کر کے۔ چلیں، خدا نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس وقت تک اٹھنا نہیں جب تک قبولیت توبہ کی سند نہ مل جائے۔ یہ چھپ چھپا کے کہیں پہ کسی جنگل میں چلے گئے، چونکہ بکھرے ہوئے تھے، جو لوگ جو بچے ہوئے تھے بکھرے ہوئے تھے، انہوں نے اکٹھا کیا، ایک جنگل میں چلے گئے،
40 روز تک مسلسل وہ گریا کرتے رہے، روتے رہے، اپنے گناہ پہ توبہ کرتے رہے۔ 40واں دن ہونا تھا، خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت اب یہ وقت وہ آ چکا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کر دی، فرمایا میرا موسیٰ، میں نے اپنی قوم کی توبہ کو قبول کر لیا، جاؤ اب فرعون سے کہو تیرے مظالم حد سے بڑھ چکے ہیں، تو نے حد کر دی مظالم ڈھانے میں ہماری قوم کے اوپر، اب ہماری قوم ہمارے سپرد کر دو، تیرے ظلم کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ قرآن حکیم میں مثلا سورۃ الشعراء اور باقی مقامات پر وہ مکالمہ موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ پیش کیا۔ تو اللہ نے حکم دیا میرا موسیٰ اب جاؤ، اب اپنے آپ کو ظاہر کر دو، اب اس مظلوم قوم کو اس ظالم کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ظہور مل گیا۔ اب مومنین کرام روایات کے مطابق 400 سال تک ظالم حکمرانوں کو حکمرانی کرنا تھی ان پہ، لیکن ایک قوم کی توبہ کی وجہ سے جس حجت خدا کو ابھی 170 سال بعد خروج کرنا تھا، ظہور کرنا تھا، یا جو عذاب 170 سال ابھی آگے چلنا تھا، پروردگار نے اس میں تبدیلی پیدا کر دی اس قوم کی توبہ کی وجہ سے۔ اور جو ظہور حجت 170 سال ابھی بعد میں ہونا تھا، یعنی 230 سال میں 170 سال ڈالیں تو 400 سال بنتے، 170 سال ابھی بعد میں خروج، لیکن ایک قوم کی توبہ نے خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے انہوں نے توبہ کی کہ خدا نے تقدیر معلق کے تحت اس قوم کی توبہ کو قبول کیا، اور سرکار موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ظہور عطا کیا۔ مومنین کرام، یہ حدیث آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی ہے، کوئی وجہ نہیں، درست ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کا ایک وقت معین ہے، لیکن ظہور وقت مقرر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، چونکہ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر معین مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ کمال تشیع یہ ہے کہ اس قوم کی طرح نکل پڑیں، اپنے گناہوں پہ تائب ہو جائیں، اور اس طرح سے توبہ کریں کہ خدا موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمارے امام کو بھی وقت معین سے پہلے اس نے ظہور عطا فرما دے۔ کاش کہ ہم ایسے ہو جائیں، خدا بند متعال ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔